السلام علیکم سر. آئے آرام سے بیٹھتے ہیں بات کر رہے تھے آرام سے. چلے آرام سے کریں. آپ کے لیے نکلا ہوں. تو یہی تحریک کے لیے تو میں کوشش پہلے دن سے کر رہا ہوں. اب پتہ نہیں ہے اگر قیادت مطمئن نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے میں صدارت چھوڑنے کو تیار ہوں, میں ممبرشپ چھوڑنے کو تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج 12 مئی ہے, شام کے تقریباً 7 بجنے والے اور میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں اور ایک بہت ہی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں نے کہا کوئکلی آپ کو اپڈیٹ کر دوں, اور وہ اپڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق. یعنی ان کے ایک بہت ہی اہم ساتھی جنید اکبر کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کا فیصلہ. یہ ایک بہت ہی بڑی غیر معمولی اور بریکنگ قسم کی سچویشن ہے, کیونکہ جنید اکبر ایک ایسے ساتھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑی تحریک چلانے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے. لیکن اسی دوران پتہ چلا انہیں آدھی رات گئے یہ پیغام موصول ہوا کہ آپ اپنا عہدہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چھوڑ دیں. اور عمومی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ شاید وہ فوکس جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک پر کر سکیں. لیکن جو ہماری بات چیت ہوئی ہے جنید اکبر سے, اس میں کہانی کچھ اور لگ رہی ہے. میں ابھی آپ کو ان کی ایکسکلوزیو گفتگو سناتا ہوں. میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ آ جائیں تو ان سے بات کروں تاکہ ون سائیڈڈ نیریٹو نہ جائے. ان سے بات ہو گئی ہے. علی امین گنڈا پور کی جانب سے انہیں اچانک یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون لوگ ہیں, اور علی امین گنڈا پور سے پہلے انہیں کس نے یہ میسج دے دیا تھا کہ بھائی آپ کے اگینسٹ یہ سارا پلاٹ ہو چکا ہے اور اب آپ کو یہ میسج کسی بھی ٹائم ملنے والا ہے. یہ ساری سچویشن انہوں نے بتائی ہے. مجھے ایسا لگا کہ جنید اکبر صاحب خوش نہیں ہیں اس موقع پہ, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آفیشیل چینل سے میسج ملے گا میں عہدہ چھوڑ دوں گا, اور اگر کہیں گے تو پارٹی ممبرشپ یا خیبر پختونخوا کی صدارت بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. میں یہاں پہ اپنی گفتگو ذرا کم کرتا ہوں, اپنا تجزیہ نیکسٹ ولاگ میں شامل کر لوں گا کہ میرے پاس انسائڈ انفارمیشن اور کیا کیا ہیں. لیکن فی الحال ذرا آپ جنید اکبر کی گفتگو سنیے کہ وہ اس سارے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں اور پاور کوریڈورز میں ان کے حوالے سے چل کیا رہا ہے. تو آئیے ان کے ذرا چیمبر میں لیے چلتا ہوں. آپ السلام علیکم سر. آئے آرام سے بیٹھتے ہیں بات کر رہے تھے آرام سے. چلے آرام سے کریں. آپ کے لیے نکلا ہوں. تو جنید اکبر صاحب کے روم میں ہم پہنچ چکے ہیں. ابھی ان سے ذرا معلومات لیتے ہیں کیا اصل اپڈیٹ ہے اور کیا گپ شپ ہے. جنید اکبر صاحب, یہ خبر چلتی رہی ہے کہ چیئرمین پی اے سی کے ذمہ داریاں آپ سے واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے اور آپ کو صوبے پہ توجہ مرکوز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے پانی پی ٹی اے کی طرف سے, اور یہ واضح میسج پہنچا دیا گیا ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی, شکریہ جی. بس آپ صحیح فرما رہے ہیں. مجھے 2 دن پہلے سیم صاحب کی بھی کال آئی تھی اور سیم صاحب نے بھی بتایا تھا کہ یہی میسج آج میں نے ایک اور 2 چینل سے کہ علیمہ باجی کہہ رہی کہ خان صاحب نے یہی کہا ہے. تو میں نے کبھی پہلے ہی نہ خواہش ظاہر کی تھی جب پبلک کمیٹی چیئرمین بننے کا, نہ صوبائی صدر بننے کا. تو خان صاحب کا حکم تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمیٹی بھی خان صاحب کی امانت ہے اور صدارت بھی خان صاحب کی امانت ہے, اور صوبائی اور جو میں بھی ہوں خان صاحب کے ووٹ کے ذریعے آیا ہوں تو یہ بھی خان صاحب کی امانت ہے. 2014 میں بھی جب خان نے حکم دیا تھا میں نے استعفیٰ دیا تھا. پھر اب جب ہماری حکومت چلی گئی تو پھر بھی ہم نے ایک دن نہیں سوچا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی ہی وہ جس چینل سے میسج آتا ہے, جیسی انشاءاللہ تعالیٰ وہ میسج مجھے اسی چینل سے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں 1 منٹ جو ہے اس پہ نہیں لگاؤں گا. یہ اطلاع تو مجھے 1.5 مہینے پہلے ایک سینئر اینکر نے مجھے کہا تھا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں پارٹی کی اندر سے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی کے اور بھی لوگ جو آج آپ میں سے بھی کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اور کچھ باہر بھی ہے جن کو ہماری پارٹی کے لوگ رابطہ کر رہے تھے کہ یہ دیکھے کہ جنید اکبر کمیٹی میں کیا گل کھلا رہا ہے نا. تو کافی لوگ میرا خیال ہے پہلے سے نہیں چاہتے تھے کہ میں اس پہ, باوجود اس کے کہ میں نہیں تھا, میں تو امیدوار نہیں تھا, وہ دوڑ میں بھی نہیں تھا, خان کا فیصلہ تھا. تو 1.5 مہینے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کی ہوگو. باقی یہ تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ اس پہ فوکس کرے. بالکل, میں پہلے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ اکتوبر کے بعد
نومبر میں جو ہوا تھا اس کے بعد ورکرز میں مایوسی تھی. میں نے کوشش کی کہ اس کو اٹھاؤں اور کافی حد تک میں کامیاب بھی ہو گیا. دوسری یہ تھی کہ یہی بتایا گیا خان صاحب کو کہ شاید تو پہلے میں بتائی گئی آپ کو کہ کیوں آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. اور دوسرا ایک چیز تھوڑی سی نہیں, مجھے یہی بتایا گیا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں احتجاج پہ فوکس کروں, تو یہی بتایا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 مہینے پہلے مجھے ایک صحافی نے بتایا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے, کچھ لوگ پارٹی کے اندر چاہتے ہیں کہ, تو خان صاحب کا جو فیصلہ ہے مجھے کوشش کی کہ اپنے پارٹی سے بالاتر ہو کے اپنے کرسی کے ساتھ وفا کر سکوں. تو جتنی میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی خان صاحب پارٹی میں سیاست عمران خان صاحب کی وجہ سے کر رہا ہوں, اور خان صاحب جو حکم دیں گے انشاءاللہ تعالی میں 1 منٹ اس پہ ضائع نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ اس پہ چھوٹی سی وضاحت کر دیجیے, آپ کہہ رہے ہیں جو حکم دیں گے, ابھی تک آپ کو ہدایت مل چکی ہے کہ آپ یہ عہدہ چھوڑ دیجیے یا ابھی باضابطہ ہدایت ملنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ اصل میں جن ذرائع سے خان صاحب کی میسج مجھے آتا ہے تو اسی سے کنفرم ہوگا. باقی تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیم صاحب نے مجھے 2 دن پہلے کال کی تھی, اور پشاور کے عجیب بات یہ ہے کہ پشاور کے صحافیوں کو پتہ تھا, اس نے بھی 2 دن پچھلے مجھ سے رابطہ کیا کہ ایسی بات ہے, تو میں نے کہا مجھے کنفرم نہیں ہے. تو پشاور کے صحافیوں کو پتہ تھا 2 دن سے پہلے, تو لیکن انشاءاللہ تعالی صاحب نے آپ کو خان صاحب کا پیغام ایک طرح سے پہنچایا. وسیم صاحب نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب کا میسج ہے کہ اس کی کال آئی تھی, تو اس وجہ سے مجھے جو قیادت کی طرف سے ہے تو وسیم صاحب کی طرف سے وہ چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جس چینل سے خان کی میسج آتا ہے وہ چینل ہو میرا اپوزیشن لیڈر صاحب عمر ایوب صاحب, اور جس کا نام آتا ہے میں کہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب سے بہترین بندہ کوئی ہے نا. یہ ہمیشہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہوتی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہوتی ہے. اس نے بہت زیادہ پارٹی کے لیے قربانی دی, اسٹینڈ لیا, خان کے ساتھ ڈٹا رہا. تو مجھے خوشی ہوگی اگر اس طرح کی فیصلہ ہو, لیکن یہ خان صاحب نے دی ہے. خان صاحب کے کہنے پہ انشاءاللہ تعالی میں 1 سیکنڈ اس کو جو ہے میں ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. جیسی اس کی حکم آئے گی, اور یہ کیا ہے میں صدارت چھوڑنے کو تیار ہوں, میں ممبرشپ چھوڑنے کو تیار ہوں. لیکن سر ایک سوال 2 حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا یہ کہ علی امین گنڈاپور کی تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو پھر ان کی جانب سے کیسے ہوا, کیونکہ اڈیالہ میں علی امین کی ملاقات روک دی گئی تھی. تو یہ سر جی ہو سکتا ہے اس کی بہن نے اس سے بات کی ہوگی. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ جن دن بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی اس دن اس کو کہا گیا تھا کہ آپ جنید کو یہ کنوے کر دے. تو ہو سکتا ہے بہن نے کہا کہ ولیمہ باجی نے کہا ہوگا. صرف ایک اور یہ کہ پیپلز پارٹی کی شدید خواہش تھی کہ چیئرمین پی ایس سی ان کی طرف آئے, اور نوید قمر کے حوالے سے پارلیمانی راہداریوں میں اس وقت بھی یہ سرگوشیاں ہمیں سنائی دی گئی ہیں, جہاں وہ بات کر رہے ہیں کہ نوید قمر بڑے خواہش مند ہیں اس کے, اور پیپلز پارٹی خواہش مند ہے. ایسے میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائے گی پی ایس سی, جس طرح آپ کو لگانے میں بھی اتنا عرصہ لگ گیا, اب ہٹا دیا گیا یا کوئی فیصلہ کیا, تو پیپلز پارٹی کی تو مضبوط خواہش ہے. نہیں, آپ صحیح فرما رہے. اسپیکر پہلے بھی پیپل پارٹی کی کوشش تھی, اسپیکر صاحب پہ کافی پریشر تھا کہ چونکہ پیپل پارٹی کا یہ ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم چونکہ نہ منسٹری لے رہے ہیں تو ہمیں یہ دیا جائے. تو یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, یہ تو اسپیکر اور جو کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا. اس میں تو میرا کوئی نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں. مجھے جو حکم ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پورا کروں گا, چاہے اس کو کسی نے سازش کی ہو یا خان صاحب کی خواہش ہو, جو بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی مجھے جو ہے مجھے تابعدار پائے گی انشاءاللہ. بطور صدر اتنے عرصے میں کتنے جلسے کیے خیبر پختونخوا میں, کیا ایکٹیویٹی رہی؟ میں نے تقریباً جب سے میں صدر بنا ہوں تقریباً 20-22 ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کیے. میں نے جتنی بھی کوشش کی باوجود اس کے کہ ورکرز میں اگر نومبر کے بعد مایوسی تھی اس میں نے اپنی کوشش کی جتنا مجھ سے ہو سکا. اس میں آپ رمضان کا 1 مہینہ نکالے تو تقریباً 3 مہینوں میں کل بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہوا, جس کی ماضی میں وہ مثال نہیں ملتی. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے پارٹی بنی ہے کسی صوبائی صدر نے اتنے زیادہ ڈسٹرکٹ وزٹ نہیں کی. تو یہ آفس بھی میں نے جب سارا دن آپ لوگ دیکھتے میں بیٹھا رہتا ہوں, ہر ٹائم لوگ آتے ہیں, میں سنتا ہوں, اس کی کوشش کرتا ہوں کہ پارٹی کے مسائل حل کروں. تو ایک سینئر صحافی نے 1.5 مہینے پہلے سے بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ مجھے ہٹائے, تو جو خان صاحب کا حکم ہوگا, میں تو پہلے سے خواہش مند نہیں تھا نہ صدارت کا نہ اس کا. جو خان صاحب کا حکم ہوگا, چاہے اس کا کمیٹی کا کہے, چاہے صدارت کا کہے, چاہے قومی اسمبلی کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دن اس پہ نہیں سوچوں گا, اور جیسی خان صاحب حکم دیں گے میں پورا کروں گا. لیکن خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ شاید اس کی وجہ سے میں اس پہ صوبے پہ فوکس نہیں کر رہا ہوں.
لیکن آپ سب گواہ ہے کہ میں نے اسی ٹائم 22 ڈسٹرکٹ میں نے جب سے میں صدر بنا ہوں میں نے وزٹ کیے، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی صرف میرے 2 گھنٹے 2 دن میٹنگ ہوتی ہے، وہ 3 گھنٹے کمیٹی کا اور 1 گھنٹہ بریفنگ کا، تو اس کے علاوہ تو میں پارٹی کے لیے ہوں، لیکن جو فیصلہ خان کا فیصلہ ہوگا وہ میرے۔ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور سازش کے تحت آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ وہ ایک سینئر صاحب نے مجھے 1.5 مہینے پہلے کہا تھا، اور کچھ لوگ میں کہوں گا کہ میرے جو صحافی کور کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی، اس 3-4 بندوں نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کے پارٹی کا کچھ رہنما ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ الفاظ اس کے یہ تھے کہ دیکھیں کچھ جنید اکبر اور باقی کچھ کو تو منتیں کرتے تھے کہ آپ کور کیا کریں، کہ یار وہ کمیٹی میں الفاظ یہ تھے کہ یہ کیا گل کھلا رہا ہے۔ تو پارٹی کی کچھ لوگوں کی شاید خواہش یہی تھی جو خان صاحب کے حکم سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو باقی عمر ایوب صاحب کے ساتھ میرے نیک خواہشات ہے، اور وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ قربانی ہے، میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور یہ ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عمر ایوب صاحب کو اگر ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ سر، پچھلی ملاقات اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی بہنوں کی جب ہوئی تھی تو اس میں خان صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ جنید اکبر خیبر پختونخوا سے جو تحریک کے حوالے سے آپ سے بات چیت کی گئی تھی، وہ تحریک دوبارہ شروع کی جائے گی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے، اس وجہ سے آپ سے پبلک اکاؤنٹ؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب بہت بہترین فیصلہ ہوگا، خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کہیں گے، لیکن میں تحریک کے ذریعے آپ کو بتاؤں تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی تو میرے نہیں خیال کو کچھ ہے۔ اگر تحریک ناکام ہوگی تو 2 چیزوں سے ہوگی، یا اگر قیادت میں کرپٹ لوگ ہوں گے، کیونکہ کرپٹ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا کمپرومائز لوگ ہوں گے، تو تحریک جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہمارے صفوں میں کرپٹ لوگ ہونا تو وہ تحریک کو نقصان پہنچائے گا، اور کمپرومائز لوگ ہو تو وہ تحریک کو پہنچائے گا۔ میری تو یہی خواہش ہوگی کہ میرا ٹیم بھی جو ہے وہ ایماندار بھی ہو اور وہ کمپرومائز بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر میرے جیب میں جو ہے کوٹے سکے ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ میں تحریک۔ سر، آپ کو جو ٹاسک دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج کی تحریک کا آغاز کریں گے، موبلائز کریں گے لوگوں کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوں گے، اور واقعی یہی وجہ ہے کہ آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹا کے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ اگر میں حیران ہوں کہ تحریک کا مقصد کیا ہے۔ اگر تحریک اسلحہ اٹھانے کا نام ہے تو میں اس ابھی تک ناکام ہوا ہوں، لیکن میں جو 22 ڈسٹرکٹ تقریباً 22 ڈسٹرکٹ میں نے جو وزٹ کی ہے تو میں وہاں پہ شادی کے لیے تو نہیں گیا تھا نا، تو اسی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے جو مایوسی ورکر میں تھی اس کو دوبارہ کرنے کے لیے تو میں جگہ جگہ جاتا ہوں، ہر ڈسٹرکٹ میں کوشش ہوتی کہ میں حاضری لگاؤں، لوگوں کو دوبارہ تیار کروں۔ تو میں تو پہلے دن سے جب رمضان ختم ہوگی آپ نے دیکھا کہ جب مجھے صدر بنا دیا اس کے ساتھ ہی مجھے 1 ہفتے کے اندر مجھے جو ہے ٹاسک دیا گیا کہ آپ ثوابی میں جلسہ کرے، تو اس سے پہلے بھی میں نے ساری ریجن کے ساتھ رابطہ کیا، اس کے بعد بھی میں کر رہا ہوں۔ تو یہی تحریک کے لیے تو میں کوشش پہلے دن سے کر رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں ہے اگر قیادت مطمئن نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہے۔ حوالے سے آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی آج، وہ کافی دھماکے دار ٹویٹ ہم کہیں گے کہ تحریک شروع ہونے والی ہے، ورکر کو تیاری کے حوالے سے کہا تھا، سر تحریک کے حوالے سے کچھ کہیں گے ورکر کو کہ کب تک یہ تحریک جو ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی دوسرا سوال سر کہ ابھی تک لیڈرشپ کی طرف سے ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کال دیں گے، تو سر خان صاحب کب تک کال دیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اپنی رہائی کے لیے کال دیں گے یا قیادت موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ خود نکلے گی؟ نہیں، میں ایک تو آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی میں ایک میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل صاحب پردوس نقوی صاحب تھے، اس میں اور بھی کچھ لوگ تھے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی ریجن کے صدر اور جیس کے ساتھ بھی میری ہے۔ 15 کو ہماری میٹنگ ہے جس میں نے 4 صدر اور جیس کو بلایا ہے، گلگت بلتستان، یہ 4 صوبوں کے گلگت بلتستان اور اس کی قیادت کو بلایا ہے کشمیر کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم انپٹ لیں گے تاکہ تحریک کامیاب ہو اور اس میں جو ہے جان آئے، اور جو پہلے سے غلطیاں ہم نے کی ہے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں۔ سر، آپ اس تحریک کو کیا نام دیں گے؟ ارے عمران خان کی رہائی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی۔ تھینک یو سر۔